اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ شاعر الہی کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے، تقویٰ الہی۔ تعظیم اور ہوتی ہے اور عبادت اور ہوتی ہے۔ تعظیم میں اور عبادت میں فرق ہے۔ تعظیم اور اکرام کسی کے تقدس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے مقام و منزلت اور رتبے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے دوسرے عزت و اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تعظیم کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں آئے قرآن کریمہ میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ تعظیم یہ دلوں کا تقویٰ، یہ دلوں کی پرہیزگاری۔ شاعر الہی میں کون ہے؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ یہ شاعر الہی ہے۔ اس صفا و مروہ کو اللہ نے شاعر الہی قرار دیا، تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے شاعر الہی میں صفا و مروہ کیوں ہے؟ کیا یہ اللہ ہے دنیا نگران؟ کیا یہ خدا ہے؟ کیا اس میں اللہ داخل ہو گیا ہے؟ نہیں، اللہ نے تعلیم کروائی، احترام کروایا، تو کس بیس پہ اللہ نگرانی احترام کروایا؟ معزز تعلیم یہ کیا تھا؟ پہاڑ پہلے تو اس کے لیے کوئی مقام نہیں تھا، کوئی رتبہ نہیں تھا، کوئی منزلت نہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کی تعلیم کی ہے، تو کس وجہ سے اللہ نے ان شاعر الہی کو
تعلیم کا کی وجہ اور علت قرار دیا، تو ایسے ہی نہیں۔ آج نہ معلوم کتنے ذائقے حجاج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کھانے کا وعدہ کرتے ہیں اور گھس کر کے واپس آتے ہیں، تو یہ شاید ہی لائق کی تعلیم کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کہ اللہ نے اس کو مناسک حج کیوں قرار دیا صفا و مروہ؟ اس لیے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے، ان 7 چکروں کی وجہ سے اللہ نے اس کو مناسک حج میں قرار دے دیا۔ کس طرح سے؟ صرف یہ کہ جناب حاجرہ نے اپنے بچے کی اس پریشانی اور مصیبت میں کہ جہاں جناب ابراہیم اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کے گئے تھے، کتنی بڑی انبیاء علیہ السلام کی عقیدہ نگرانی معزز سامعین، کتنی بڑی انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں ہیں کہ جو بیان سے باہر ہے۔ باد غیر دیگر چٹکل میدان جہاں نہ کوئی ہریالی ہے نہ کھیتی ہے، بلکہ زمین ہے، یہاں نہ پانی نہ کہیں دور دور تک دانے کا انتظام ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہاں جناب ابراہیم اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کے گئے اور حضرت اسماعیل پیاس سے جاملن ہے، اور ماں جب دیکھا کہ پیاس سے جاملن ہے جناب اسماعیل، تو جناب حاجرہ پانی کی تلاش کی اور تلاش کرنا شروع کیا۔ اب جو واپس پلٹ کر کے آئے تو جناب اسماعیل جو ہے ایڑیاں لگ رہے تھے اور پانی جاری ہو گیا۔ جب پانی جاری ہو گیا تو ایڑیاں لگ رہے تھے، جناب ابراہیم نے ایڑیاں لگی اور پانی ابلنے لگا۔ تو اللہ نے کیوں، میں نے ابھی عرض کیا کہ تعلیم اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور چیز ہوتی ہے۔ عبادت بس اللہ کی جاتی ہے، غیر خدا کی عبادت شرک اور کفر ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ غیر خدا کی عبادت کی نہیں جاتی۔ اب یہاں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شاعر الہی کی تعلیم جو کروائی اللہ نے، ان کو مناسک حج میں خالق کائنات نے کیوں قرار دیا؟ صرف اسی بنیاد پر اللہ نے مناسک حج قرار دیا کہ ایک پیغمبر کی ماں نے مشقت اور مصیبت اٹھا کر کے، زحمت اور پریشانی اٹھا کر کے اللہ نے اس کو عبادت کے اندر داخل کر دیا۔ یعنی خدا بند عالم کے حکم سے یہ صفا و مروہ کے درمیان جب حجاج کرام جاتے ہیں، وہ خانے کعبہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں میں عرفات میں جاتے ہیں، میدان میں اور تمام مناسک کے حج کو انجام دیتے ہیں، وہاں مکے میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کے لیے چکر لگائے اور تکلیف اور پریشانی برداشت کی۔ وہ چکر لگانے کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے پرانے خدمات کو جو انبیاء علیہ السلام کے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسک حج قرار دیا، اور وہ مناسک قرار والے عزیزان گرامی ایک پیغمبر کی خدمت۔ اب آپ دیکھیے پانی جاری ہو گیا، پانی ابلنے لگا، اب یہ پانی ابل رہا ہے، آپ دیکھیں کتنے حاجی جو ہیں پانی لے کر کے آتے ہیں، عزیزوں بے شمار پانی ڈبوں میں پانی بھر کے آتا ہے اور وہ پانی استعمال ہوتا ہے، اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر کیا بات ہے بھائی، اس پانی کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اور جو دنیا میں پانی ہے ان پانی میں اور اس پانی میں کوئی فرق ہے؟ مدلاؤں سے دریافت کیا جائے، پوچھا جائے کہ بھئی آپ یہ والا بھی پانی، یہ پانی بھی پی رہے ہیں جو آپ روز استعمال کر رہے ہیں، اور یہ پانی کو ہزاروں لاکھوں ہزاروں حاجی آتے ہیں اور اتنا بڑے بڑے ڈبے
پانی کے لے کر کے آتی ہے عزیزو، یہ پانی کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کیا اس میں اور جو پانی آپ استعمال کرتے ہو روز کوئی فرق ہے؟ یعنی نہیں صاحب، یہ اس لیے ہے کہ جناب حاضرہ نے چکر لگائے، یہاں آئے کسی مفتی نے اس بات کا فتویٰ نہیں دیا کہ یہ بدعت ہے اور شرک ہے۔ کوئی مفتی یہ کہنے کو تیار نہیں، بھائی آپ کو کیا بات ہے، آپ بتائیے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ ارے یہ تو ہے خدا ہے، اس پانی کو کیوں لے کر کے آ رہے ہو، اس پانی کا کیوں احترام کر رہے ہو، اس کی تعلیم کیوں کر رہے ہو، اس کی علت کیا ہے، اس کو شفا کیوں قرار دے رہے ہو؟ کوئی مفتی یہ نہیں کہتا وہاں سے بند کر دیا ہوتا اور نشان لگا دیا ہوتا کہ نہیں اب کوئی نہیں لے جائے گا۔ آج تک کسی مفتی کی یہ ہمت نہیں پڑی، چاہے وہ کوئی اور وجہ ہو، کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے، لیکن اب تک کسی مفتی کی ہمت نہیں پڑی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں اس پانی کا لے جانا شرک اور بدعت ہے۔ ارے عزیزو، آپ تم یہ کہہ رہے ہو، تم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ شرک اور بدعت نہیں ہے اور یہ کفر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم نے ایک پیغمبر نے ایڑیاں رکھی، اس کی وجہ سے یہ پانی جو ہے وہ باعث برکت اور باعث شفا بن گیا۔ اگر ہم باقی شفا کو اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے شفا بن گئی تو اس کے لیے بتا دیے ہوتی ہے اور ہمارے دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ میں کہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسرے آئے محمد علیہ السلام بول رہا ہے، ضرور پڑے محمد انہیں رسول ملا ہوا ہے اور ملا ہوا یہ بڑی اچھی روایت لگی جناب آخر جلال کی، اللہ اکبر، ہمارے پر میں نگاہوں کی جس کے مصدر حق کا جلوہ نہیں ہے، معرفت میں نگاہوں کی جس کے مصدر حق کا جلوہ نہیں ہے، وہ زیارت کا دعویٰ تو کیا ہے جب پانچ فٹ میں موسیٰ نہیں ہے اور اس کی تعمیر میں آگے زمزم، اس کی تعمیر میں آگے زمزم، اس کی تعمیر میں خون احمد ظاہر و پاور رکھنا سمجھ کر کروانا ہے، یہ کام نہیں ہے۔ شاعر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے کہے، فکر کے ساتھ کہے۔ نص امام جعفر صادق علیہ جب مکے کی زمین کہہ رہی ہے، کعبے کی زمین کہہ رہی ہے، مینا کی زمین، من مثلی، میرے مثل کون ہے، میرے مثل کون ہے؟ اللہ آواز دے رہا ہے کی خاموش ہو جا، کیا فخر کر رہی ہے، کیا ہوا حق کری، میرے اوپر تو کعبہ ہے، اللہ اوپر کعبہ کون ہے؟ اللہ کا گھر ہے، ضرور پڑے محمد آل محمد۔ من مثلی، میرے مثل کون ہے، میرے مثل فخر و مباحثت کر رہی ہے، جس پر کعبہ بنا ہوا ہے، جس زمین پر، جس پر صفا و مروہ ہے، جس پر مینا ہے، عرفات ہے، وہ زمین فخر و مباحثت کر رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، ہمارے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام ہے، ہمیں ان کی بات پر یقین کرنا ہے، ہمیں ان کی بات کو ماننا ہے۔ امام فرما رہے ہیں خاموش ہو جا، میں نے ایک زمین ایسی پیدا کی ہے، ایک زمین ایسی ہے کہ جس کا مرتبہ تیرے مقابلے جو بیان کر رہا ہوں سب خبر ہو رہی ہے، میں معلوم ہے، میں عرض کر رہا ہوں معصوم کا ارشاد کہ کیا کہہ رہی ہے، تیرا رتبہ وہ اتنا بھی نہیں ہو زمین کے پاس جیسے سمندر میں قطرے کا ہوا رہا۔ کسی چیز کا احترام ہوتا نہیں، اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ مان لیا جائے، اس کو عبادت گاہ مان لیا جائے، اس کی طرف رو کر کے عبادت کی جائے، اس کی نماز پڑھی جائے، نہیں، کسی چیز کا احترام کسی اور علل و اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسری وجہوں سے ہوتا ہے، اسی لیے نہیں ہوتا کہ جب اس میں اللہ موجودہ ہے، اللہ چلا گیا، خالق اللہ کی ذات اس کے اندر داخل ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ عبادت عزیزان گرامی معزز
کائنات میں کسی دوسرے کی عبادت حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو جو رتبہ آل محمد علیہ السلام کا ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کی شان ہے، جو ان کا رتبہ ہے، اگر مانتے ہیں بعد خدا تو ہی اسلام مقتضا، اللہ کے بعد اگر مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اور اس لیے نہیں مانتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دفعے پر آپ کو یقین میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو چاہو کہو، ٹرانسلیشن سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، جو چاہو میری آل کے سلسلے میں فضیلت اور منقبت کہو، جو کہو، جتنا کہو کہ تم سمجھ نہیں سکتے، لا تقول اللہ، اللہ مت کہو، جو چاہو میرے آل کے بارے میں کہو، حکم ہوئی تو ہمیں تو سرکار کا اعلان معلوم ہو گیا کہ میری آل کے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں جو چاہو کہو، وہ نہیں کہہ کر گے اللہ مت کہو، جو چاہو کہو۔ تو محترم سامعین، وہی واقعہ شاعر اللہ جو شاعر الہی کی تعلیم کرتا ہے تو یہ اللہ انہا من تقوی القلوب، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا اللہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، خواب میں دیکھا، بہت اختصار کے ساتھ سنا ہوا ہے، سنتے ہیں، جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں بیٹے، ایک دن دوسرے دن تیسرے دن جب خواب میں دیکھا فرمایا بابا خواب میں دیکھا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں ذبح کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے ادھر۔ حضرت ابراہیم لے کے چلے میدان مینا میں آئے، جناب ابراہیم نے بتایا، چھری پھیر دی، بیٹے نے کہا کہ بابا آپ سے دیکھا نہ جائے گا، پٹی جناب ابراہیم نے پٹی باندھی، حضرت جناب ابراہیم نے پٹی باندھی اور جناب اسماعیل کو ذبح کرنا شروع کر دیا، یعنی چھری چل گئی، اور جب چھری چل گئی تو اب پٹی کھولی، دیکھا گیا بڑا ہوا ہے، خدا نے آواز دی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، جناب ابراہیم فرمانے والے لا کیا ہوا، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، اے میرے پروردگار کوئی تیرے بندے سے خطا ہو گئی، آخر کیا بات ہوئی کہ تو نے ابراہیم کی قربانی قبول نہیں کی؟ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے، یعنی چھوٹی قربانی کو کم کر کے روک کر کے ہم نے بہت بڑی قربانی، عظیم مبالغے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے، یعنی ایک بڑی قربانی آنے والی۔ میرا دماغ میں آئی کہ کیا جب بڑی گاڑی پاس ہوتی ہے تو چھوٹی گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے، کیوں روک دیا جاتا ہے کہ کوئی بڑی گاڑی کو پاس کرے؟ یہ اتنی بڑی قربانی کی اللہ نے، اس قربانی کو روک دیا اس لیے کہ بڑی قربانی ہے، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ یہ ایسی کہہ دیا جائے کہ یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ بدن ہم نے اس کو تمہارے لیے شاعر الہی میں قرار دیا ہے۔ یہ بدنا کیا ہے؟ یہ بھی تو شاعر الہی میں ہے، اس کو شاعر الہی میں قرار دیا۔ یہ جانور یہ کیسے شاعر الہی؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ بدنا ہم نے اس کو تمہارے لیے شاعر الہی قرار دیا۔ یہ جانور جو
اشتباہ ہو رہا ہے یہ شاعر الہی بن جائے گا, اسے شاعر الہی کہہ دیا جائے گا, مگر اللہ تو اس کو شاعر الہی بنا رہا ہے. یہ شاعر الہی میں نہ بن جائے, اور امام حسین علیہ السلام شاعر الہی میں نہ بنے. جو شاعر الہی کی تعلیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا رغبان. اگر ہم تعلیم کر رہے ہیں تو ذاتی طور پر تعلیم نہیں کی جاتی جب تک اس کے پیچھے کوئی علت نہ ہو, کوئی نسبت نہ ہو. بغیر نسبت کے تعلیم کی نہیں جاتی. کسی عظمت کی اگر نسبت ہو جائے, عظمت اگر آ جائے گا اسے, تو پھر اس کی تعلیم کی جائے گی. بلا وجہ کی تعلیم مناسب نہیں. آزادی میں کوئی ایسی چیز ہو, لکڑی ہے, آپ احترام کر لیجیے. نوالوں کتنی لکڑیاں ہیں, لیکن اسی لکڑی کو منسوخ کر دیجیے. ہمیں دوسروں لگتا ہے تو کیا تعلیم ہو جائے گی؟ اس کی تعلیم نہیں ہوگی جب تک وہ لکڑی کی اس کی تعلیم نہیں ہوگی. لیکن جب اس کو علم بنا دیا تو لائق تعلیم ہوگی, لائق احترام ہوگی. کپڑا آپ بازار سے خرید کر کے لا رہے ہیں, جب تک آپ خرید کے لائے جب تک وہ کپڑا رہا. لیکن جب آپ نے وہ سجا کر کے علم بنا دیا تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے, آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ اس کو بہتر یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی نہ چھوا جائے, بغیر وضو کے بھی نہ چھوا جائے گا. عزیزان گرامی, جن کے دل و دماغ پاکیزہ ہوتے ہیں وہ نسبت کو سمجھتے ہیں. شیطان نے جب کہا تھا اللہ نے کہنا سب تو ہوں, حالانکہ پہلے اللہ نے فرما دیا عزیزان گرامی موت ویلا سب تو ہوں, جب میں آدم کو ہر طرح سے درست کر دوں, وہ نفق کو بھی ہے من روحی, اور میں آدم کے اندر اپنی روح گھومتوں کو قبول اُساجی, تو تم سب کے سب سجدے کے اندر گر جانا. تو جب آدم کو ہر طرح سے درست کر دوں اور روح گھومتوں, علامہ غفران اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اس امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ نے جو بندے کے آگے سجدہ کرایا, کہا کیسے؟ آدم کو سجدہ کرایا, وہاں سجدہ کرایا تھا کہ آدم کے ساتھ سجدہ ہوا تو آدم ہم سمجھا. اللہ نے ایسی نہیں کہا آدم کے آگے بحیثیت آدم سجدہ نہیں کرا, بلکہ کیا فرمایا وَإِذَا سَمَّيْتُهُ, جب میں آدم کو ہر طرح سے درست کر دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي, اور اس میں اپنی روح کو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب سجدے میں گر جانا. یہ اللہ نے جو سجدہ کروایا تھا وہ بندے کے آگے نہیں کروایا تھا, آدم کے آگے نہیں کروایا تھا, نبی کے آگے نہیں کروایا تھا, بلکہ اپنی روح کے آگے سجدہ کروایا تھا. کہ جب میں آدم کو درست کروں اور اپنی روح کو سجدے میں گر جانا, اللہ نے کبھی اپنے بندے کے آگے نہ نبی کے آگے سجدہ کرایا نہ رسول کے آگے. تو ہمارا شیوا ہے, بات طریقہ ہے, ہم کسی بھی چیز کا احترام کسی بھی لیے نہیں کرتے, بلا وجہ نہیں کرتے, بلکہ جب تک کہ اس کی طرف سے اس کی کوئی نسبت نہ پائی جاتی ہو مگر اس کے احترام تعلیم نہیں ہے. تعلیم کی بیس کسی بیس کی تعلیم کی جاتی ہے, تعلیم کی جاتی ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جو ترجمہ کیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو شاعر الہی کی تعلیم کرے. تعلیم اور چیز ہوتی ہے, عبادت اور چیز ہوتی ہے, معیاری فرق ہے. اللہ جب نماز آپ پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں
پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی نماز۔ مگر تعلیم کیا ہے؟ تعلیم آپ نے دیکھا کہ عالم وقت آیا، آپ نے اس کی درگزری کر دی، آپ نے اس کا احترام کیا، آپ نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، آپ نے اس کی قدر کی، آپ نے اس کا احترام کیا۔ پھر کیوں احترام کیا؟ مومن کا بھی احترام ہے۔ کیوں مومن کا کیوں احترام ہے؟ اس کے ایمان کی وجہ سے۔ مسلمان کا کیوں احترام ہے؟ مسلمان ہونے صاحب اسلام ہونے کے لیے، یعنی احترام ہے۔ یوں احترام الگ چیز ہے، دوسری بات اگر کہہ دی جائے کیا کہیں گے احترام تو سبھی گئی ہے، مگر احترام کیوں ہے؟ آپ کسی آیت اللہ کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ کسی مرجع کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ کسی فقیر کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ کیا اس لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اور عام آدمی آتے ہیں؟ اور ایسے ہی نہیں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا دو مقام ایسے ہیں کہ جب تعظیم کی جائے، جب کوئی سادات میں میری ضروریت میں آئے، جب کوئی سادات میں میری ضروریت میں آئے تو غیر سید کو اس کی تعلیم کو کھڑا ہونا چاہیے، اور جب کوئی عالم آئے تو اس کی تعلیم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اشارے رسول ہے، اشارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاہے کا احترام ہے؟ ایسی نہیں ہے تو یہ احترام کرنا، تعظیم کرنا، ہاتھوں کا بوسہ لینا، پیشانی کا بوسہ لینا، کیا یہ شرک ہے یا کفر ہے؟ آج یہ حالت ہے کہ قبر پہ ہاتھ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن قبر پہ ہاتھ رکھنا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قبرستان میں جاؤ اور پہنچو تو قبر پہ ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ دم کرو، 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو۔ جب تم ایک بار دم پڑھو گے، یہ نہیں کھڑے ہو کے کھڑے ہو گے، آج سے جناب شاہ قروب نظام الافکار میں کہ جب جاؤ قبر پر اپنے حدیث کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، تو ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھنے کے بعد دم پڑھو، دم پڑھنے کے بعد 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں جتنے روئے زمین پر ترقی کرتے ہیں اتنا ثواب، اتنی نیکی اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور اتنے ہی نیکیاں اس مرنے والے کی قبر میں اس کے صحیح اتنے ہی درجات بلند ہوں گے، اور اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ عزیزو ایک عام مومن کے لیے بھی یہ ہے کہ قبر میں ہاتھ رکھنے کے بعد الحمد پڑھی جائے، قل اللہ پڑھی جائے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دیتے، ایک عام مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قبر پہ ہاتھ رکھ کر کے کیا ہے؟ بارہ جو ہے انسان یہ سوچ رہا وہ اپنے خیال میں احترام نسبت کی وجہ سے، اگر نسبت ہے تو احترام ہے، اگر نسبت نہیں ہے تو احترام۔ شاعر اللہ جو شاعر الہی کی تعلیم کرے گا تو یہی دلوں کا تقویٰ ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے اللہ خوف ہونا، تقویٰ کا معنی خوف۔ جس کے دل میں خوف ہوگا وہ تعلیم کرے گا، جس کے دل سے خوف ہی اٹھ جائے گا تو وہ مومن ہو کر کوئی شاید دعویٰ کرے گا صاحب ایمان، مگر ممکن ہے، مگر شاعر الہی کی تعلیم تقوی کی بنا پر ہمیں یہ شرف ہے، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اگر احترام کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے نہ ہوتے تو ہم شاعر الہی کی تعلیم۔ ایک گھر والی ہے عزیز ہوا معزز ثانی، تو کیا ہے آپ کا ہے، لیکن اسی گھر کو اگر آپ مسجد بنا دیں یا مسجد بنوا دیں تو مسجد کا احترام ہو جائے گا۔ اگر آپ نے حسینیہ بنوا دیا تو حسینیہ کا احترام ہو جائے گا۔ تو شاعر الہی کی تعلیم دلیل ایمان ہے، دلیل
تقوا ہے. جس کے دل میں تقوا ہوگا، خوف الہی ہوگا، وہ شاعر الہی کی تعلیم کرتا ہوا نظر آئے. اور جس کے دل میں تقوا نہیں ہوگا وہ کبھی اللہ کی شاعر الہی کی تعلیم نہیں کرے. تعلیم و تقریم اساس اصل جو شاعر الہی کی تعلیم کرے گا کرتا ہے. ایک پیغمبر کی مان صفا مروا کے درمیان اللہ نے اس کو مناسب بنا دیا. ایک نبی نے اپنے بیٹے کو دکھا کرنا چاہا، جبکہ وہ بیٹا بچ گیا اور قتل نہیں ہوا. آج قیامت کی وہ مناسب کی حج بنی ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام رفتان زندہ ہو جاتا، زندہ نہیں بات زندہ ہونے کی نہیں، زندہ ہو جاتا. زندہ کوئی نہیں ہوتا، جو مر جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. نہ ہوا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے. تعصب یہ نہ لگا کہ یہ ہڑتال جو ہے معاذ اللہ زندہ ہو جاتی. بات زندہ ہونے کی نہیں ہے بلکہ ان کی یاد منانے کی بات ہے. ایک پیغمبر بچ جائے عزیزوں تو اس کے لیے مناسب کی حج بنا دیا جائے قیامت تک کے لیے، اور حجاج جائیں حج کر کے آئیں. اور جو شہید ہو جائے خدا کی راہ، اور ایک نہیں بلکہ اس کے ساتھ 72 شہید. یہ اعتراض ہوتا ہے اس طرح سے کہ ان کی یاد بنانا ہمارا ہر مسلمان کے لیے قیامت تک کے ضروری ہے. یاد منا رہا ہے ہر مسلمان دنیا میں اس کی یاد منا رہا ہے. یاد بنانا کیا ہے؟ حج بیت اللہ پہ جا رہا ہے، حج خدا انجام دے رہا ہے. تو ایک نبی کے بیٹے کے بچ جانے کی وجہ سے بچ جائے تو اس کا اعتراض اس کارنامے کو جو ہے ہمیشہ کے لیے مناسب ہے قرار دیا جائے. اور اس کا کربلا میں ترجمہ کیا ہے کہ ہم اس کی مجلس ادا اور بچے ادا بٹھاتے رہے، ہم سے یاد کرتے رہے. تو وہ شام کو جناب ابراہیم جب آئے حضرت اسماعیل تو ایکسین دبا کیا، لیکن اقرار کر لیا بابا ذبح کر دی. اور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے نہیں ہوا بلکہ پٹی باندھ لی. بیٹا کہہ رہا ہے بابا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، بابا آپ پڑھو ہے. اور بیٹے کے کہنے سے جناب ابراہیم نے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لی. کتنے بڑے خلیل اللہ ہیں، کتنے بڑے پیغمبر ہیں، بیٹے کے کہنے سے پٹی باندھ لی. کربلا میں آپ کوئی نہیں ہوا آپ بھی تو پڑھنے کی جگہ دے پہنچی آئے کربلا میں کوئی کہے حسین علی نے بدلوں میں کربلا نے صبح سے شام تک 72 لاٹھی اٹھائے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ پٹی باندھ لو. ارے حسین کی بے بسی، ارے حسین نے تو صبح سے شام تک 72 شہداء کے 72 امینوں کے لاشیں اٹھائے. کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اونو محمد کا لاشا، کبھی اپنے جوان بڑے جوان بھائی کا لاشا. صبح سے شام تک اس مظلوم کربلا نے کتنے لاشیں اٹھائے. اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے، کبھی کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی. یہ نہ ہوا کہ مظلوم کربلا اپنے آپ کو اوپر پٹی باندھ لے. مگر مظلوم کربلا کا یہ عظیم امتحان ہے عزیزو کہ جس نے اپنی دین بقا کی خاطر اتنی عظیم قربانی بارگاہ رب العزت پیش کر دی جس کی عالم اسلام میں مثال نہیں ہوتی. ارے عزیزو حسین کا پورا گھر کربلا میں رک گیا مگر ظالموں کے اس کے
بعد بھی رحم نہ آیا، اس کے بعد بھی ان کا دل نہ بھرا، لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے عزیزوں، ان کے اہل بیت کو بے مقرر و چادر بہت کام کے بازاروں میں کرایا جا رہا ہے۔ آج یہ ایام ادا کہی جاتی ہیں، اسی لیے میں نے تھوڑا سوچا کہ ایک مظلوم کربلا کی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ کے مسائل تھوڑے سے بیان کر دیے جائیں۔ عزیز غریب کون سکینہ ہے، ان کی عظمت بہت ہے۔ ارے مولا آپ کا یہ فرمایا کرتے تھے سرکار سید الشہداء آباد اللہ حسین، ارے جس گھر میں رباب نہیں ہوتی، سکینہ نہیں ہوتی تو حسین کو نیند نہیں آتی۔ ارے کتنی محبت سرکار سید الشہداء سے جناب رباب سے اور جناب سکینہ سے تھی۔ ارے ہمیشہ اپنی اس بچی کو سنایا کرتے تھے، جب تک زندہ رہے کوئی دن ایسا نہ ہوا کہ سید الشہداء نے اپنے امت کو کیا کہ ماں سے زیادہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بیٹی عجیب ہے کہ جو باپ سے زیادہ معلوم ہے۔ ارے سینے پہ ہمیشہ امام حسین سے سلام سنایا کرتے تھے۔ عزیزو یہی وہ بیٹی جب اہل حرم کو خراب شام میں لے کر کے آئے ہیں، ارے وہ خراب شام کیسا خراب جس کا نام ہی خراب رکھا گیا ہے، اتنا برا جس کے اوپر چھت تھی نہ زمین اس کی صحیح تھی۔ ارے حقرات الارکان دیکھا رہتا تھا، مگر یہ آل محمد کی عظمت تھی کہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ انہیں اسی خراب شام میں اہل حرم کو لا کر کے رکھا گیا۔ الارباب اللہ وہی اہل حرم آئے ہیں، اور یہ بچی اتنی عظیم بچی جو ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتی رہتی ہے۔ ایک دن آپ نے جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا، ارے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ رہی ہے، خواب سے جب بیدار ہوئی رونے لگی، بھی لگ گئی، تڑپ لگی۔ جناب فرماتی ہے، ارے بیٹا کیا بات ہے؟ ارے ابھی تو بابا آئے تھے، ابھی مجھے یاد کر رہے تھے، ارے ابھی مجھے گلے سے لگا رہے تھے، ابھی مجھے پیار کر رہے تھے، ابھی مجھے بوسا دے رہے تھے۔ ارے بابا کہاں چلے گئے؟ ادھر بچی کا فریاد کرنا تھا، تمام بیویاں رونے لگی، ادھر روایات اختلاف۔ یزید نے جب شور اول ہوا کہا آخر یہ وہ کیسا ہے؟ کہا ایک بچی بہت تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے۔ اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ امام السلام علیہ بس یہ سننا تھا کہ ظالم نے سر امام حسین علیہ السلام بھیج دیا۔ ارے حضرت دل پہ ہاتھ رکھیے، کہیں ایسا ہے کہ کسی یتیم بچی کو دنیا میں پیار کیا جاتا ہے، گلے سے لگایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، ارے سر پہ رہتے شفقت پھیرا جاتا ہے۔ عزیزو یہ کون بیٹی ہے؟ یہ ایسی بیٹی، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اسی عظیم بیٹی کے سامنے جو باپ کو اتنا پیار کرتی تھی، ارے کون یزید نے تخت میں سرے مظلوم کربلا بھیجا، ادھر بچی کے سامنے سرایا۔ آئے دنیا میں اللہ کسی کو ایسا نہ دکھائے کہ جیسا جناب سکینہ مظلومہ تھی، ادھر سرے مظلوم کربلا آیا۔ بیٹی نے فریاد کرنا شروع کی، بابا آپ نے جو گوشوارے کرائے تھے وہ چھین لیے، بابا ارے آپ نے جو بہت آئے چھین لیے، بابا آپ نہیں جانتے، ارے ہماری روٹیوں کو بے وقت چادر وہ بہت شام میں بتایا گیا، بابا ہمارے اوپر لائے واسطہ لائے، ارے بابا ہمارے چہرے پر تماچی مارے گے، ارے بابا یہ گوشوارے دیکھ کے خون کہہ رہا ہے، ارے بابا آپ کو بہت پیار کرتے، ارے بابا کہاں سے بس یہ فریاد کر رہی ہے بچی، اور ایک رات لفظ کر گئی، بچی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب دیکھ رہی ہے، ارے یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ جناب زینب جناب ام کلثوم نے جب آواز کم ہوئی تو اب جو نبض پر ہاتھ رکھا تو ایک چیز نکلی، ارے آواز دی، امام سجاد آئے، ارے میرے بابا فرمانے والی دنیا سے چلی گئی، ارے زندان خالی ہو گیا، زندان کی رونق ختم ہو گئی۔